السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. زمانے میں دجالیت کی پہچان کیسے کریں، یعنی کہ وہ کون کون سے فتنے ہیں جن کو ہم پہچان سکیں کہ یہ اس زمانے کے دجالیت کے فتنے ہیں. اس کے لیے چند بنیادی اصول ہیں. اگر ان اصولوں کو اپنی توجہ میں رکھیں تو حق اور فتنے میں فرق واضح ہو جائے گا اور ہم اپنے ایمان کو فتنہ دجالیت سے بچاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. فتنہ دجالیت میں بہت طرح کے فتنوں کے علاوہ کچھ فتنے اس طرح سے بھی آئیں گے. وہ فتنہ پرور لوگ ایمان یقین کی باتیں کریں گے اور اپنا فتنہ پھیلائیں گے، یعنی کہ اندر فتنہ ہوگا اور باہر ایمان یقین کی اور اعمال کی باتیں ہوں گی. یعنی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے قرآن مجید سنا کر قرآن مجید میں سے قرآن مجید کے احکامات کی نفی کریں گے اور قرآن مجید کی کمی دل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور کم از کم کہ قرآن مجید پر ایمان والوں کو شک ہو جائے. بالکل اسی طرح سے فتنہ پرور لوگ احادیث سنا کر احادیث میں سے احادیث کی نفی بیان کریں گے اور حدیثوں کی کمی دل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم احادیث کی طرف سے ایمان میں کمزوری آ جائے اور شک پیدا ہو جائے کہ ایمان شک والا اللہ کو قبول نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ فتنہ پرور لوگ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اور بزرگان دین کی کمی کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بیان کریں گے. کسی صحابی یا کسی بزرگان دین کے کمزور عمل کو کسی دوسرے اللہ والے کی زبان سے روایت کر کے بیان کریں گے. اس طرح سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور بزرگان دین کی کمی، ان کی کمزوری لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور بزرگان دین کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے یا ان کی ذات پر شک آ جائے. اور چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی کمی کو اور انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے آپس میں تقابل کو بیان کریں گے. کسی نبی کی کمی بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کی کمی کو، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو، ان مقدس ہستیوں کے رتبہ کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے لوگوں کے ایمان میں ایک شک پیدا ہو جائے گا. اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے دور میں اگر کوئی فتنہ پرور شخص ان اعمال میں سے کسی ایک عمل پر یا ان میں سے کسی ایک سے زیادہ عمل پر اپنی باتوں میں ایمان اور یقین کے تذکرے کرنے کے بعد عمل کرتا ہے اور اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو وہ شخص جان بوجھ کر یا اپنے بھولے پن میں، انجانے پن میں فتنہ ہی پھیلا رہا ہے یا پھر فتنہ پرور لوگوں کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کر رہا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عظمت تو امت میں کبھی کم نہ ہوئی اور بزرگان دین کی عزت اور عظمت بھی امت میں کبھی کم نہ ہوئی. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دین کی بنیاد ہیں، دین اسلام کو اول میں پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. صحابہ کی یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، اور یہ پوری کی پوری جماعت اس بات کی مستحق ہے کہ اس پوری کی پوری جماعت کو ایک نمونہ بنایا جائے اور اس پوری کی پوری جماعت کی اتباع کی جائے. کسی صحابی کو کسی دوسرے صحابی کے عمل سے کمتر نہ کیا جائے. ہر صحابی اپنے اپنے رتبے میں اللہ کے بہت قریب ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنیع ان میں کالعدم تھا. اللہ جل جلالہ و من والہ نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے خاص طور پر چنا تھا. اس لیے ان کی فضیلت اور بزرگی کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو اور طاقت بھر ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس لیے
کہ وہی سب کے سب ہدایت کے راستے پر تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پہچاننے کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی ہی ہمارے لیے ایک معیار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا، اور اس جماعت پر آفتاب نبوت کی شعاعیں بلا کسی حائل و حجاب کے بلا واسطہ پڑی۔ ان لوگوں میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی، اس لیے قرآن حکیم نے من حیث الجماع اگر کسی پوری کی پوری جماعت کی تقدیس کی ہے تو وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت ہے، اس لیے اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا ہے۔ اسی لیے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کل کے کل عدو المتقین ہیں، اور ان کا اجماعی شرعی حجت ہے، اور ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ مقدس جماعت کمالات نبوت کی آئینہ دار اور اوصاف رسالت کی مظہر عتم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد کریمہ، خصائل حمیدہ، شمائل فاضلہ، اخلاق عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل و دلائل اور حقائق و آداب کی علماً و عملاً سچی ترجمان ہے۔ اسی لیے پوری کی پوری امت کو ان کی راہ کی اتباع بہت ضروری ہے، جو کہ امت مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت اور تاریخ اس قوت ایمانی اور جوش اسلامی کے طاقتور ترین سرچشموں میں سے ہے، جس کو امت مسلمہ نے دل کی انگیٹھیوں کو سلگانے اور دعوت ایمان کے شعلہ کو تیز کرنے میں استعمال کیا ہے، جو کہ مادیت کے تیز و تند آندھیوں سے بار بار سرد ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ دل کی انگیٹھیاں سرد ہو جائیں تو ملت اسلامیہ کے پاس قوت و تاثیر و امتیاز کا سرمایہ نہ رہے، اور یہ لاشیں بے جان ہو کر رہ جائیں، جس کو زندگی اپنے کاندھوں پر لٹکائے لٹکائے پھر رہی ہو۔ یہ ان مردان خدا کی تاریخ ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس اسلام حق کی دعوت پہنچی تو ان لوگوں نے اس دعوت حق کو اپنے دل اور جان سے قبول کر لیا، اور اس کے تقاضوں کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو چنانچہ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مشقتیں معمولی ہو گئیں، اور اپنے جان و مال کی قربانیاں دینا آسان ہو گئی، حتیٰ کہ اس پر ان کا یقین محکم اور پختہ ہو گیا، اور بالآخر دل و دماغ پر چھا گیا۔ غیب پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل ایمان پر شفقت اور کفار پر شدت، نیز آخرت کو دنیا پر، ادھار کو نقد پر، غیب کو شہود پر، اور ہدایت کو جہالت پر ترجیح، اور ہدایت عامہ کے بے پناہ شوق کے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے، مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کی عدل گستری میں پہنچانے، دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعتوں میں لے جانے، اور دنیاوی مال و متاع اور زیب و زینت سے بے پرواہ ہو جانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے اور جنت میں داخل ہونے کے شوق کے محیر العقول واقعات پیش آنے لگے۔ انہوں نے اسلام کی نعمت کو ٹھکانے لگانے، اس کی برکتوں کو اقصائے عالم میں عام کرنے، اور چپے چپے کی خاک چھاننے کے بے پایاں جذبات میں بلند ہمتی اور دقیقہ رسی کے باعث اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور اپنے راحت و آرام کو خیر باد کیا، اور اپنے جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا، حتیٰ کہ دین متین کی بنیادیں قائم ہو گئیں، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گئے، اور ایمان کے ایسے مبارک جانفرا اور طاقتور جھونکے چلے جس سے توحید اور ایمان اور عبادت و تقوی کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی، جنت کا بازار گرم ہو گیا، دنیا میں ہدایت عام ہو گئی، اور لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے، اور تاریخ کی کتابیں یہ واقعات اور قصے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ واقعات کے یہ مجموعے ان سچے قصوں کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ واقعات اور قصے اپنے اندر مسلمانوں کے لیے
حیات نو کا پیغام اور تجدید کا سامان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کے اہل دعوت و اصلاح ان واقعات پر اپنی ہمت و توجہ صرف کرتے رہے اور مسلمانوں کے اندر جوش ایمانی کو بیدار کرنے، حمیت اسلامی کو پیدا کرنے اور ان کی ہمتوں پر محمد کا کام کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ لیکن مسلمانوں پر ایسا وقت بھی آیا جب وہ اس تاریخ سے بیگانہ ہو گئے اور اس تاریخ کو فراموش کر بیٹھے۔ ہمارے اہل وعظ و ارشاد اور اہل قلم و مصنفین اپنی تمام تر توجہ اولیاء متاخرین کے واقعات اور ارباب زہد و مشیخت کی حکایات بیان کرنے پر صرف ہونے لگے، اور اس دور کی تمام تصانیف اور واقعات انہی سے بھری پڑی ہیں، اور تمام تر علمی سرمایہ صوفیہ کرام کی احوال اور کرامات کی نظر ہو گیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی اب نئی نسل میں عام ہو، اس لیے ہم لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی پر ویڈیوز بنانے کی سخت ضرورت محسوس کی کہ جس کا تذکرہ اور مذاکرہ ہر عام اور خاص کر سکے، اور تمام احباب ان کی اتباع کا جذبہ اور اپنی جان و مال لگا دینے کا جذبہ اور ان میں یہ شوق بیدار ہو، اور تمام مسلمان ہجرت و نصرت کا کام کرنے لگے۔ جب کبھی بھی یہ لوگ ان حکایات اور واقعات کو سنیں گے تو ان میں ایسے کھو جائیں گے جیسے چھوٹے موٹے دریا سمندر میں کھو جاتے ہیں اور قد آور انسان پہاڑوں کے سامنے پست نظر آتے ہیں، یہاں تک بھی کہ ان کو اپنے یقینوں پر شبہ ہونے لگے اور اپنے اعمال اپنی نظروں میں حقیر ہو جائیں اور اپنی زندگی بے حیثیت نظر آنے لگے۔ ان کی ہمتیں بلند ہوں اور ان کے دلوں میں شوق ہو اور ان کے عزم و ارادوں میں پختگی ہو اور خاص قسم کا جوش ہو، اور ایمان والوں کے لیے زیادہ راہ اور مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین کا سرچشمہ ہو۔ ہم نے بھی اسی بات کو اساس بنا کر ان ویڈیوز میں سادہ اور عام الفاظ کا بطور خاص اہتمام کیا ہے تاکہ دینی اصلاحات سے ناواقف عمومی استعداد کے اہل ایمان بھی اس سے بے تکلف استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما کر امت کے لیے مفید بنا دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عالی محنت پر امت کے پر جانے اور عملاً حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین والی مبارک زندگیوں کو اختیار کرنے کے لیے یہ ویڈیوز ذریعہ قویہ بن جائیں، اور ان ویڈیوز کو بنانے والے اور ان کی اعانت کرنے والے تمام احباب کی دعائیں قبول فرما لیں، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ایک ترتیب کے ساتھ ہم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کو قسط وار بیان کریں گے تاکہ تمام مسلمان خود بھی اس کو سنیں اور استفادہ حاصل کریں، اپنے بچوں کے سامنے بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کو بیان کریں تاکہ ہمارے بچوں کے ہیروز صحابہ بنیں اور ان کے ایمان میں تقویت پیدا ہو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینلز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔